تعالیٰ نے نوازا ہے کہ ہمارے پاس الشیخ فرمان مشتاق صاحب جو کہ شیخ الحدیث ہیں UK سینٹر لاہور کے فاضل مدینہ یونیورسٹی، الحمدللہ وہ ہماری بزم میں تشریف فرما ہیں۔ میں ان سے بصد ادب گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ شیخ فرمان مشتاق صاحب، شیخ الحدیث، مسجد اسحاق، UK سینٹر لاہور۔ اب یہ الحمدللہ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ شیخ فرمان مشتاق صاحب حافظ سلیم صاحب کے بیٹے عبید الرحمن کے کلاس فیلو ہیں، اور میرے سے یہ 2 کلاسیں جونیئر تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز سے نوازا ہے کہ یہ فاضل مدینہ یونیورسٹی اور الحمدللہ کئی ایک علماء کے استاد ہیں۔ اب میں بلا تاخیر کچھ صدارتی کلمات کے لیے اپنے آج کے اس بزم کے انتہائی علمی شخصیت اور ہزاروں علماء کے استاد، میری مراد محترم جناب شیخ حاجی عبداللہ نواز صاحب جو کہ شیخ الحدیث ہیں جامعہ ابی بکر رینالہ خرد کے، وہ آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں۔ شیخ عبداللہ نواز صاحب نے پچھلی دفعہ الحمدللہ اپنا پورا تعارف جو ہے وہ آپ کے سامنے کروایا، اور پھر جس طرح انہوں نے مولانا یعقوب صاحب سے ابتدائی طور پر یہاں سے پڑھا تو انہوں نے کروایا تھا۔ اب میں کچھ صدارتی کلمات کے لیے ان سے گزارش کروں گا کہ وہ کچھ صدارتی کلمات کہہ کر کے اس بزم کو متبرک کریں۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق مالک نہیں، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور بے شمار لاتعداد درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو ہمارے راہبر ہیں، ہمارے مرشد ہیں، جو اللہ کے بعد جن کا سب سے بڑا مقام ہے۔ تو میں قرآن مجید سے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، پڑھا، تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس دنیا میں رہتے ہوئے ظلم کرتے رہے، زیادتیاں کرتے رہے، انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی، انہوں نے اپنی جانوں پر، اپنی ذاتوں پر زیادتی کی۔ میرے بھائیوں، ہمیں ہر قسم کے ظلم سے، ہر قسم کی زیادتی سے بچنا چاہیے۔ جو فراڈ کرتا ہے، جو چوری کرتا ہے، جو ڈاکہ مارتا ہے، جو زنا کرتا ہے، جو بدکاری کرتا ہے، حقیقت میں وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ میں نے تو اپنے محبوب نبی کو، میں نے تو آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ میرے بھائیوں، ہمیں حکم ہوا ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت کریں، آپ کے طریقے کو اپنائیں، آپ کے قدوہ اور جو ہے اسوہ کو اپنائیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم جو ہے اپنی جانوں سے ظلم کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ پر زیادتی کر رہے ہیں۔ توبہ کر جائیں، کسی قسم کا گناہ نہ کریں، کسی قسم کا جرم نہ کریں، کسی قسم کی زیادتی نہ کریں۔ حدیث مبارکہ میں موجود ہے
ایک آدمی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ دے دیا گیا، آپ کے لیے وقف کر دیا گیا، تو اس کو کافر کا تیر لگا، وہ شہید ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے آپ کو مبارک دی کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کا غلام ہے وہ شہید ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ تم مجھے مبارک دیتے ہو کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک چادر اس نے چوری کی تھی، وہ جہنم کی بنا کر، آگ کی بنا کر اس پر ڈال دی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، صحابی رسول ہے، مجاہد ہے، جہاد کرنے والا ہے، نمازیں پڑھنے والا ہے، آپ کا خادم ہے، آپ کا نوکر ہے، صرف ایک چادر چوری کی ہے اور حالت کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے علاقے کے لوگ ادھر گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، ظلم کو ظلم نہیں سمجھتے، چوری کو چوری نہیں سمجھتے، بدکاری کو بدکاری نہیں سمجھتے۔ ہمیں توبہ کرنی چاہیے، ہمیں لڑائیوں سے، جھگڑوں سے، زیادتیوں سے، ظلموں سے توبہ کر جانی چاہیے۔ یہ مت سمجھیں اگر ہم چور بن کر، ظالم بن کر، قاتل بن کر، خون بہانے والے بن کر اگر گئے کہ ہم بخشے جائیں گے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا تھا، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے نصیحت کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، کہ غصہ نہ کیا کر۔ وہ بار بار آپ سے پوچھتا تھا نصیحت کی بات، تو آپ نے نصیحت کی کہ غصہ نہ کیا کر۔ میرے بھائیوں، غصہ حرام ہے بعض کاموں میں، اس لیے اپنے غصے کو چھوڑیں، لوگوں کے لیے رحمت بن جائیں، لوگوں کے لیے شفقت کرنے والے بن جائیں۔ حدیث مبارکہ میں باب موجود ہے کہ ایک آدمی کسی کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اس حال میں وہ مارا جاتا ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ اس نے کسی کا بازو نہیں توڑا، کسی کی ٹانگ نہیں توڑی، کسی کو فیر نہیں مارا، کسی کا خون نہیں بہایا، صرف اس ارادے سے نکلا ہے کہ میں اسے قتل کر دوں گا اس مسلمان کو۔ صرف یہ ارادہ لیے پھرتا ہے، موقع ڈھونڈتا ہے کہ میں مسلمان کو قتل کروں، وہ مر گیا یا وہ مارا گیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو آپ نے فرمایا تھا قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو قاتل ہے، اس نے تو جہنم میں جانا ہے۔ قرآن مجید کی نص سے ثابت ہے کہ جس نے ایک مومن کو قتل کیا وہ جہنم میں جائے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے۔ اور انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، یہ تو قاتل ہے لیکن مقتول جو ہے وہ کیسے جہنم میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ نکلا اس لیے تھا، گھر سے باہر اس لیے گیا تھا کہ وہ مومن کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ محدثین نے باب باندھا ہے کہ ایک بندہ مومن کو قتل کرنا چاہتا ہے، کسی مسلمان کو مار ڈالنا چاہتا ہے، اس حالت میں اگر اسے موت آئی، وہ مرا تو جہنم میں جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، گناہوں کو چھوڑیں، اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں، لڑائیوں کو ترک کر دیں۔ رسول اللہ کے فرمان سے ثابت ہے جس بندے نے ایک چلو نحق جو ہے مسلمان کا بہایا ہوگا، وہ ایک چلو اسے جنت میں نہیں جانے دے گا۔ فخر کرتے ہو لوگوں کا مال مار کر، لوگوں کو ذلیل کر کے، لوگوں سے زیادتیاں کر کے، اس کام سے توبہ کر جائیے۔ میرے بھائیوں، رحمت والے بن جائیے، شفقت والے بن جائیے۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ طائف والوں نے آپ کو پتھر مارے،
آپ نے دعا کی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں ہیں، انہوں نے پتھر مارے، آپ نے دعائیں دی۔ لیکن میرے بھائیو ہم بھی سوچیں، حوصلہ پیدا کریں، دلیری پیدا کریں، معاف کرنے والے بن جائیں، نتیجہ یہ نکلے گا تمہیں اللہ معاف کر دے گا۔ لڑائی نہ کیا کریں، گالی نہ دیا کریں، لوگوں کے حقوق غصب نہ کریں۔ ایک آدمی آیا تھا تو آپ کی تلوار پکڑ کر آپ کو وہ شہید کرنا چاہتا تھا، آپ کا جانی دشمن تھا، آپ کو شہید کرنے کے لیے آیا تھا۔ کہتا ہے بتلاؤ کون بچائے گا آپ کو مجھ سے؟ آپ نے فرمایا تھا اللہ، تلوار گرتی ہے، آپ نے پکڑی ہے، تو آپ نے فرمایا تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا تھا کہ مجھے معاف کر دیجئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر دیا تھا۔ اس لیے اگر لوگوں کو معاف کرو گے تو میرے بھائیو اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ ہمارے علاقے میں آپ جانتے ہیں یہ بدھ سنگھ میں لڑائیاں ہوئیں، قتل و غارت ہوئی، ادھر ایک چک میں تھوڑی سی زمین کی خاطر لوگ لڑے، قتل کتنے ہو گئے۔ ادھر روڈے والا جو ہے ادھر بھی آپ جانتے ہیں کہ ایک بھائی نے آدھا ایکڑ زمین کی خاطر جو ہے بھائی کو اور اس کی بیوی کو آگ لگا دی تھی۔ یہ میرے بھائیوں بڑے جرم ہیں، ظلم کرنا، کسی کو گالی دینا حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ میں آخری حدیث مبارکہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ بتلایا گیا تھا کہ فلاں اور زبان سے ہمسایوں کو تنگ کرتی ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اس نے ہمسائے کو قتل کیا ہے یا ہمسائے کا خون بہایا ہے یا ہمسائے کی زمین پہ قبضہ کیا ہے، صرف یہ کہا گیا تھا کہ زبان سے تنگ کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گی۔ آپ نے یہ نہیں پوچھا وہ صدقہ کرتی ہے، وہ نمازیں پڑھتی ہے۔ تو میرے بھائیوں ایسا نہ ہو کہ ہم غریبوں اور لوگوں پر ظلم کریں اور جہنم میں چلے جائیں۔ ظلم کا بدلہ ظلم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کی اس سنت پہ بھی، اس طریقے پہ بھی عمل کرنا ہے کہ لوگوں کو معاف کرنا ہے۔ تم لوگوں کو معاف کرو گے، آسمانوں کا رب جو ہے تمہیں معاف کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔